الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب صلاة العيدين. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاة سے باب صلاة العیدین پڑھ رہے ہیں، عیدین کی نماز کا باب. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس رواہ الترمذی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر عید الفطر یوم یفطر الناس وہ دن ہے جس دن لوگ روزہ توڑ دیں. عید کا دن وہ ہے، عید الفطر وہ ہے جس دن لوگ روزہ توڑ دیں. والاضحى اور عید الاضحیٰ وہ ہے یوم یضحی الناس جس دن لوگ قربانی کریں. رواه الترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کی ہے. اب یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیا چیز ہے؟ اصل عید کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا. عید کے معنی لوٹنا ہوتے ہیں، عود سے ہے، یعنی ہر سال لوٹ کر کے ٹھیک اسی دن پر جو چیز ہو اس کو عید کہتے ہیں. تو ہر سال ٹھیک اسی تاریخ کو اگر کوئی چیز ہو تو وہ عید ہے. اور اسلام میں اس طرح کی دو چیزیں ہیں، ایک ہے 1 شوال کو اور ایک ہے 10 ذی الحجہ کو. تو ٹھیک 1 شوال کو لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں، اس دن کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. اور دوسرے یہ کہ ٹھیک 10 ذی الحجہ کو لوگ قربانی کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس دن قربانی کی جاتی ہے، اس دن بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ 2 دن ہیں. ایک دن یہ جس دن روزہ لوگ توڑ دیتے ہیں، یعنی رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر کے اب روزہ توڑ دیتے ہیں، تو یہ عید الفطر ہے. اور وہ دن جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں وہ عید الاضحیٰ ہے. اسلام میں یہی 2 عیدیں ہیں. اب یہ عید فرض کب ہوئی؟ اس عید کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی. اس عید کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی اور بہت سارے احکام سن 2 ہجری میں ہوئے، اس وجہ سے کہ سن 2 ہجری ہی میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. بدر کی لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد مسلمانوں کا بول بالا بھی ہو گیا. تو پھر مسلمانوں کو آنکھ دکھانے والے زیادہ لوگ نہیں بچے اور وہ آرام سے اب اپنے شریعتوں پر عمل کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے احکام، نماز، اذان، اسی طرح سے جماعت اور جمعہ و عیدین سب اسی میں فرض کیا. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ہیں. فطر افطار سے ہے یعنی روزہ توڑ دینا، اور اضحیٰ یضحی سے ہے معنی قربانی کرنا. ٹھیک. اگر وعن ابی عمیر بن انس عن عمومۃ له من الصحابہ، ابی عمیر بن انس سے روایت ہے عن عمومۃ له من الصحابہ، جو اپنے چچاؤں میں سے کسی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی ہیں. صحابہ میں سے اپنے کسی چچا سے وہ روایت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص صحابی کو حذف کر دے، معلوم ہو جائے کہ صرف صحابی ہی یہاں پر محذوف ہے، بیچ میں کوئی تابعی اور کوئی شخص نہیں ہے، تو اسی صورت میں روایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روایت صحیح ہی مانی جائے گی. صحابی کے حذف ہونے سے کوئی بھی کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. صحابۃ کلہم عدول، سب کے سب عدل ہیں. تو یہ روایت صحیح ہے. انہوں نے کہا ان رکبا جاؤ کہ ایک قافلہ آیا. ایک قافلہ آیا، رکب کے معنی ہوتے ہیں سواروں کا قافلہ. تو کچھ سوار آئے، فشہدوا انہم رأوا الہلال بالامس، تو انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے. آ رہے تھے وہ اور راستے میں انہیں چاند نظر آیا. انہم رأوا الہلال بالامس، کل شام میں انہوں نے چاند کو دیکھا ہے. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یفطروا کہ وہ لوگ روزہ توڑ دیں. چاند نظر آ گیا ہے. مدینہ میں بدلی تھی، مطلع صاف نہیں تھا، نہیں نظر آیا، لیکن جہاں پر مطلع صاف تھا، قریب ہی پہنچنے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھ کر کے بتایا ہے کہ چاند نظر آیا ہے. تو پھر آج شوال کا دن ہے، آج روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لوگ افطار کر لیں. البتہ چونکہ پہنچنے میں ان کو دیری ہو گئی تھی، عید کا وقت نکل چکا ہے. عید کا وقت زوال سے پہلے تک ہے، لیکن زوال کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد عید کی نماز دوسرے دن پڑھی جائے گی. البتہ چونکہ شوال کا یقین ہو گیا ہے تو پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا. تو آپ نے کہا کہ ان یفطروا، لوگ افطار کر لیں. وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهِمْ،
اور جب وہ صبح کریں تو پھر وہ اپنے مصلیٰ کو پہنچیں. جب وہ صبح کریں ان یغدو تو وہ چلیں الی مصلاہم اپنے مصلیٰ کو. رواہ احمد و ابو داؤد و تلفظ و اسنادہ صحیح. اس کی روایت احمد ابو داؤد نے کی ہے، یہی ان کے الفاظ ہیں اور اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک، یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی جگہ پر مطلع صاف نہیں ہے، چاند نظر نہیں آتا ہے، تو وہاں آس پاس کے لوگ جہاں 10-20-50 کلومیٹر میں کہیں ایک ہی مطلع جہاں کا ہو اور چاند نظر آ جائے تو اسی صورت میں وہاں کے لوگ گواہی دے دیں، تو وہاں کے لوگ بھی روزہ توڑ دیں گے جہاں کے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، بشرط ایک ہی مطلع ایک ہی ہو، بہت دور دراز کا علاقہ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان میں اور کوئی شخص چاند دیکھا بنگلہ دیش میں اور اس کے بعد اس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے، مطلع ایک ہی ہو تو اسی صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا. اور یہ مسئلہ ہر سال آتا ہے، تقریباً سب لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ مطالع اگر ایک ہیں تو اسی صورت میں ان کی گواہیاں مانی جاتی ہیں، اور اگر مطالع ایک نہیں ہے تو اسی صورت میں ان کی گواہیوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں ہے کہ پورا قافلہ آیا تھا تو بہت سارے لوگ ہوں تب تو ایک مسئلہ واضح ہے کہ کئی سارے گواہ ہو گئے، لیکن اگر ایک ہی شخص ہے اور وہ گواہی دے دے تو ایسی صورت میں اس کی بات قاضی پر منحصر ہے کہ قاضی اس کے آثار و قرائن دیکھ کر کے فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ شخص اس لائق ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے اور اس کا اعلان کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. پھر وہ قاضی کا فیصلہ ہی گویا کہ آخری فیصلہ ہوگا اور اسی پر سب کو عمل کرنا ہوگا، حتیٰ کہ اس شخص کو بھی عمل کرنا ہوگا جس نے خود دیکھا ہے، کیونکہ اس کو بھی جماعت کے ساتھ ہی رہنا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے عید کی نماز کے لیے، حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ کھجوریں کھا لیں، یہاں تک کہ آپ کھجوریں کھا لیں. جب کھجور کھا لیتے تھے تب آپ نکلتے تھے. اخرج البخاری وفی روایت معلقۃ ووصلها احمد، اور بخاری ہی کی ایک معلق روایت میں ہے جس کو امام احمد نے موصولاً روایت کیا ہے. معلق اس روایت کو کہتے ہیں جس میں پوری سند ذکر نہ کی جائے. تو بخاری میں کچھ تو ایسی ہیں جو معلق ہیں، یعنی اس میں امام بخاری سند کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کہتے، ایسے کہہ دیتے ہیں قال ابو ہریرہ یا قال ابن عمر، تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. تو اگر وہ دوسری جگہ سند سے ذکر کر دیتے ہیں تو پھر مسند مانی جاتی ہے، لیکن اگر کہیں وہ مسند نہیں ہوتی ہے، صرف معلق ہوتی ہے، تو پھر اس کا حکم دوسرا ہوتا ہے. تو اگر وہ دوسری جگہ جیسے موصول ہے، جیسے امام احمد کے یہاں سند سے وہی چیز موصول ہے، تو اسی صورت میں گویا کہ وہ صحیح ہے. اور وہ بھی بخاری کا اگرچہ حصہ نہیں ہے معلق، کیونکہ بخاری کا اصل حصہ سند سے جو ہے وہی ہے، لیکن وہ صحیح ہے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا. دیکھیں امام احمد نے اس کو موصولاً روایت کیا، یعنی سند سے روایت کیا ہے. کیا ہے وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، کہ آپ اسے طاق کھاتے تھے، طاق عدد میں کھاتے تھے. طاق عدد میں مطلب 3 کھاتے تھے، 5 کھاتے تھے، 7 کھاتے تھے. ٹھیک، اور بعض روایتوں میں 7 کا تذکرہ ہے. یأکل 7 تمرات، 7 کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ عید الفطر کے دن آدمی کو کچھ نہ کچھ کھا کر کے میٹھی چیز جانا چاہیے. کھجوریں کھائے سب سے بہتر، نہ ملے تو اور کوئی چیز سوئی وغیرہ کھا لے، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چیز کھا کر کے جائے تاکہ واضح رہے کہ آج کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اس دن اس کو کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہے. ٹھیک. وعن ابن بریدة عن ابيه قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ آپ کھا لیں کچھ. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کچھ نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ لیں. یعنی عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کر کے آتے، قربانی کرتے تو اسی قربانی کا کباب کھاتے تھے، اور عید الفطر کے دن کچھ نہ کچھ کھا کر کے ہی جاتے تھے. رواه احمد الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا، عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امارانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، یا امرنا ہم کو حکم دیا گیا، حکم دیا گیا. دیکھیں حکم ہے کہ ضروری ہے کرو ایسا. ان نخرج العواتق، کہ ہم نکال کر چلیں، ہم نکالیں اپنے گھروں سے العواتق، عواتق کے معنی نوجوان لڑکیاں، کہ نوجوان لڑکیوں کو بھی باپردہ جو شرمیلی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی لے کر کے چلیں عیدگاہ میں. والحیضہ، اور حائضہ عورتوں کو بھی فی العیدین، عیدین میں.
امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین، ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم نوجوان لڑکیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدین میں لے کر کے چلیں، یشہدن الخیر، تاکہ وہ بھی بھلائی میں حاضر ہوں، تاکہ وہ بھی بھلائی میں حاضر ہوں۔ عیدین کی جو بھلائی ہے، جو خوشی ہے، وہ خوشی ان کو بھی ملے، وہاں وہ بھی پہنچے اور لوگوں کے اس خوشی میں شریک ہوں۔ ودعوت المسلمین، اسی طرح سے مسلمانوں کی دعوت میں بھی شریک ہوں، مسلمانوں کی جو دعا ہے اس دعا میں بھی شریک ہوں، کیونکہ عیدین کے دن دعائیں کی جاتی ہیں تو اس دعا میں وہ شریک ہوں۔ وتعتزل الحید المصلی، البتہ حائضہ عورتیں الگ رہیں گی، تعتزل الگ رہیں گی، الحید حائضہ عورتیں المصلی نماز کی جگہ سے، جائے نماز سے الگ رہیں گی، یعنی وہ نماز میں نہیں شامل ہوں گی، بغل میں پیچھے کہیں بیٹھی رہیں گے، البتہ جو دعائیں ہوں گی نماز کے بعد اس نماز کی دعا میں وہ شریک رہیں گے، یعنی جو خطبہ ہوگا اس میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں تو اس میں وہ شریک رہیں گی، تو ان کی شرکت دعاؤں میں ہوگی۔ اسی طرح سے جو خیر مل رہا ہے وہاں پر، خیر و برکت اور لوگوں کا اجتماع، اللہ کی رحمت اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں پائیں گے، لیکن جانا ضروری ہے، چاہے وہ پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے۔ اب اس میں تقریباً اکثر مسالک والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں لے جانا چاہیے کیونکہ یہ شروع کی بات ہے، لیکن حقیقت میں شروع کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسا کہا ہے، جیسا کہ روایتوں کے قرائن سے پتہ چلتا ہے، اور صحابیات جایا کرتی تھیں، اس لیے عورتوں کو عیدگاہ سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ کہیں فتنوں کا خطرہ ہے، ایسا ویسا ہے، تو اس کے لیے انتظامات کیے جائیں، ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے، پردے کا انتظام کیا جائے، لیکن عیدگاہ میں ان کو ضرور لے کر کے جایا جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر يصلون العیدین قبل الخطبہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر سب عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے، سب کے سب عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ادا کرتے تھے۔ متفق علیہ، متفق علیہ، یعنی پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ ٹھیک، اصل خطبہ عیدین کی نماز میں بعد ہی میں ہے، جمعہ کے بالکل برخلاف، جمعہ میں خطبہ پہلے ہے، پھر نماز ہے، اور عیدین میں نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ ہے۔ لیکن مروان بنو امیہ کا ایک خلیفہ جو حضرت امیر معاویہ کے خاندان کے ختم ہونے کے بعد بنا، یعنی حضرت امیر معاویہ بنے، پھر ان کے لڑکے یزید، پھر اس کے بعد معاویہ بن یزید، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ختم ہو گیا، تو اسی خاندان کی ایک دوسری شاخ سے ایک شخص تھا مروان، وہ خلیفہ بنا، تو اس نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا خطبہ سیاسی ہوتا تھا، دینی سے زیادہ سیاسی ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کی تنقید پر منحصر ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو اس میں برا بھلا کہتا تھا۔ تو اب لوگ دور دراز سے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے جامع دمشق میں، اور اس کے بعد اس طرح سے بری چیزیں سنتے تھے تو ان کو بہت گرا گزرتا تھا کہ عید کے دن جس دن خوشیاں ہیں اس دن اس طرح کی بات کی جاتی ہے، کتنی بدترین چیز ہے، تو اٹھ کر کے بھاگنے لگتے تھے، نماز جیسے ختم ہوتی اٹھ کر کے بھاگنے لگتے تھے کہ اس کا یہ خراب خطبہ ہم کو سننے کو نہ ملے۔ تو اس نے یہ ایک طریقہ اپنایا کہ اب سنانا ہی ہے، دل کی بھڑاس نکالنی ہی ہے، تو خطبہ پہلے ہی شروع کر دیں گے۔ اب دور دراز سے لوگ فوراً چل کر کے آ جاتے تھے، اب بیٹھے ہوئے ہیں تو مصلی میں نماز پڑھے بغیر وہاں سے کیسے بھاگیں گے، تو اس نے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا تو بڑی زوردار اس کو بد دعا دی اور اس پر تنقید بھی کی۔ ٹھیک، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر عیدین کا خطبہ اگر سنت کا طریقہ اپنانا ہے تو وہ نماز کے بعد ہی ہے، نماز سے پہلے نہیں ہے۔ نماز سے پہلے عیدین کا خطبہ اگر دیا جاتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعتیں نماز ادا کی، لم يصلی قبلہما ولا بعدہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی ان کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ اخرجہ السبعہ، سب کے ہاں اس کی روایت ہے۔ ٹھیک، تو پتہ کیا چلا کہ عیدین کی نماز صرف 2 رکعت ہے، نہ تو اس سے پہلے کوئی سنت نفل ہے، نہ ہی اس کے بعد مصلی میں کوئی سنت نفل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آتے تھے تو 2 رکعت ادا
ادا کیا کرتے تھے نفل نماز۔ البتہ مصلی میں کوئی اور نماز نہیں ہے، یعنی جا کر کے آدمی کو تکبیر پکارتے ہوئے جانا ہے، تکبیر پکارتے ہوئے بیٹھے رہنا، یہاں تک کہ نماز ہو جائے، نماز ہونے کے بعد خطبہ ہو جائے، خطبہ سن کر کے اپنے گھر چلا آئے، کوئی نماز وہاں پر نہیں ہے۔ گھر پہ آئے اس کو پڑھنا ہے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بغیر کسی اذان اور بغیر کسی اقامت کے پڑھی۔ اخرجہ ابو داؤد واصلہ فی البخاری، ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے اور اس کی اصل بخاری میں موجود ہے۔ ٹھیک، تو عید میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوگی، ایک سنت کی نماز ہے، اس میں اذان وغیرہ نہیں ہے، جس طرح سے کہ جمعہ میں یا دیگر نمازوں میں اذان دی جاتی ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے۔ ٹھیک، وعن ابي سعيد رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شيئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی چیز نہیں پڑھتے تھے۔ فإذا رجع الى منزله، جب اپنے گھر کو لوٹ کر کے آتے تھے، صلى ركعتين، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے۔ ابن ماجہ باسناد حسن، ابن ماجہ نے اس کو حسن سند سے روایت کیا ہے۔ تو بات گزر چکی ہے کہ مصلی میں 2 رکعت جو نماز دوگانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز ہے ہی نہیں۔ ہاں، البتہ آدمی گھر میں آئے تو نماز پڑھ لے۔ اب وہ کون سی نماز ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ چاشت کی نماز برابر پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ممکن ہے چاشت کی نماز رہی ہو جو آپ آ کر کے پڑھتے تھے، اور چاشت کی نماز میں بتایا گیا کہ 2 سے لے کر کے 12 رکعتوں تک جتنی بھی پڑھ سکیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔